السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب کسی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وظیفوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا عمل کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے عملیات میں سے کسی نہ کسی عمل کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر پابندی سے جمع رہتا ہے۔ اور جب وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت گزرتا ہے، لمبا تھوڑا سا وقت جب گزرتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کہیں ہم رجعت کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم رجعت میں تو مبتلا نہیں ہو گئے، اور اس طرح کے خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ درود شریف، استغفار اور قرآنی آیت کے کسی عمل کے ساتھ ساتھ یا قہارو یا جبارو کے وظیفہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ زیادہ وظیفے اور زیادہ عملیات کا ایک ساتھ اہتمام کرنے سے کہیں ہم رجعت میں تو مبتلا نہیں ہو جائیں گے، اس طرح کا خیال اور اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو یاد رکھیے، کچھ باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ سمجھ لیں گے اور جان لیں گے تو پھر آپ اچھی طرح سے پہچان جائیں گے کہ رجعت کا شکار کب ہوتا ہے آدمی اور کب نہیں ہوتا ہے، رجعت کیا چیز ہوتی ہے، اور سارے وظائف کا، عملیات کا ایک ساتھ اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، آپ اچھی طرح سے جان جائیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کا اگر کوئی اہتمام کر رہا ہے یا حدیث شریف کی کسی نہ کسی دعا پر عمل کر رہا ہے یا اسی طرح سے بزرگان دین کا کوئی بھی بتایا ہوا وظیفہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، مجرب وظیفہ ہو جو اولیاء کرام نے بتایا ہو، یہ سارے وظائف قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، حدیث شریف کی کوئی بھی دعا ایک ساتھ پڑھنے سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ بات آپ پہلی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم کی آیت ہو یا حدیث شریف سے ثابت کوئی دعا ہو یا بزرگان دین کا بتایا ہوا کوئی عمل یا وظیفہ ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی عمل ہو جو مستند ہو، اس کا اہتمام کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت رات دن کیا کرتے تھے، کئی دن ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے گزر جایا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، رات دن اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرتے تھے۔ بے شمار واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں، تو پتہ چلا کہ حدیث شریف کی کسی بھی دعا پر عمل کرنے سے اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت پر عمل کرنے سے یا کسی بھی عمل کا اہتمام، کسی بھی وظیفے کا اہتمام کرنے سے یا قہارو یا جبارو جو بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، جو عملیات ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات رجعت والی شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ ہم وہ کام کرنا بند کر دیں، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو دیں، اپنے گناہوں کو ختم کر دیں، ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم دیندار والے کام زیادہ سے زیادہ کریں، اچھے کام زیادہ سے زیادہ کریں، شیطان نہیں چاہتا۔ اس لیے شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو رجعت کا شکار ہو گیا، تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تیرے اوپر الٹا اثر ہو رہا ہے، تو خود پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں شیطان کے بہکاوی میں بالکل نہیں آنا ہے۔ ہم یا قہارو یا جبارو، درود شریف، استغفار، قرآنی آیت اور حدیث شریف کے کسی بھی دعا پر عمل اور بزرگان دین اولیاء کرام کے وظیفے پر یا کسی بھی عمل پر اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بے جھجک کیجئے، بے شک کیجئے، اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کی انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھار دعا کے قبول ہونے میں دیر کرتا ہے، دیر نہیں بلکہ اس کا بینیفٹ ہمیں دکھانے میں دیر کرتا ہے، اس کا اثر ہمیں فوراً دکھائی نہیں دیتا، فائدہ ہمیں فوراً نظر نہیں آتا۔ اس میں اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میں اپنے بندے کو آزماؤں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ذرا دیکھوں میں کہ یہ بندہ کبھی میرے سے ہی مانگتا رہتا ہے یا کوئی اور طریقہ بھی اختیار
تیار کرے گا۔ یہ جو وظیفہ کر رہا ہے، میری تسبیحات اور میری تکبیرات کو پڑھ رہا ہے، میرے قرآن کو پڑھ رہا ہے اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل کر رہا ہے، کیا اس عمل کو وہ جاری رکھتا ہے یا بند کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب بندہ جمع رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دھیرے دھیرے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ میرا اور زیادہ قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام فوراً ہو جائے گا تو بندہ اس وظیفوں کو بند کر دے گا، اس عمل کو ختم کر دے گا، اللہ رب العزت کا ذکر اور درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام سارا ختم کر دے گا۔ وہ سوچے گا، شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ اب تو تیرا کام ہو گیا، اب کیوں یہ اہتمام کر رہا ہے پڑھنے کا، اب چھوڑ، ختم کر، اب تو تیرا کام بن گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بندہ بنانا چاہتا ہے۔ ہماری دعائیں اگر دیر سے قبول ہوئیں یا فوراً ہمیں اس کا فائدہ نظر نہیں آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے ہر بندے کی، ہر بندی کی ایک ایک ادا سے اللہ رب العزت اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ جمے رہنا ہے، وظیفوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عملیات ہے جسے ہم اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں، کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیں کہ کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، تو اللہ رب العزت اگر دعا کے قبول ہونے میں اس کا فائدہ اور ہماری مراد پوری کرنے میں دیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں، پہلے اسے پاک کر دوں، پہلے اسے اپنا قریبی بنا لوں، پہلے اسے اپنا دوست بنا لوں، اپنا ایک حقیقی اور سچا اور پاک دامن بندہ بنا لوں، اس کے بعد میں اسے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، انبیاء کرام کا جو اللہ رب العزت سے تعلق تھا، یہ اسی طرح سے بزرگان دین اولیاء کرام کا اللہ رب العزت سے جو تعلق تھا وہ بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا۔ اس لیے وہ جب چاہتے تھے کسی بھی عمل کا اہتمام کرتے تھے، ان کی فوراً دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی وظیفہ کر دیتے، فوراً اس کا فائدہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی بھی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تو وہ ان کا تقوی بہت اعلیٰ تھا، اور ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور بندے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم گھبرائے نہیں، ہم سارے وظائف کا اہتمام ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ازواج مطہرات کیسے عمل کرتی تھی، رات دن اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگی رہتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں لگی رہتی تھی، وظائف کا اہتمام کرنے میں لگی رہتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، ان کا عمل کیا کرتی تھی۔ یہ ساری مثالیں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رجعت کا شکار کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ہم باوضو اچھے طریقے سے عمل کریں اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم سارے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانی دور کرے گا، ہماری آرزوؤں کو پورا کرے گا، ہماری تمناؤں کو پورا کرے گا، اور جو مرادیں ہیں ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت انہیں بھی پورا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔